بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سائے کے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6548۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا اور ڈرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کی دعا کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2448۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 4990۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2819۔ یعنی جس کی جیسی اچھی حیثیت ہو، اسی لحاظ سے وہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اچھا کھا دے اور اچھا پہنے، خوشحالی کے باوجود پھٹیچر نہ بنا رہے۔ جو شخص لوگوں کو ناحق ستائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، اللہ عذاب کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو عذاب کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6657۔ افضل شخص کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5027۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1196۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6138۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے وہ کسی بڑی آفت بیماری سے دوچار نہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3450۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6038۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابو داود حدیث نمبر 556، یعنی جو شخص جس قدر زیادہ قدم چل کر جائے گا اور مشقت برداشت کرے گا اس کو اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ محتاج قرضدار کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2417۔ بات چیت میں احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3970۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔